اس نبی کی شان جاننا چاہتے ہو تو جس نبی کا نام زمین پر محمد ہے، عرش اعظم پر احمد ہے، کہ پوچھنے والے اس نبی کا مقام جاننا چاہتے ہو کہ جس رسول کو اللہ نے قرآن میں کہیں طٰہٰ کہہ کے پکارا ہے، کہیں یاسین کہہ کے پکارا ہے، کہیں مدثر و مصفر کہہ کے پکارا ہے، کہیں رحمت للعالمین کہہ کے پکارا ہے، تو وہ قرآن آپ کو بتائے گی کہ قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ سبحان اللہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وہ رسول آیا ہے جو نور ہی نہیں ہے سبحان اللہ، بلکہ وہ نور العلا ہے، سبحان اللہ، وہ نور ہی نہیں بلکہ نور العلا نور ہے، اور جو اس کے ساتھ کتابیں آئی ہے وہ کوئی اور کتاب نہیں بلکہ وہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنے والا جو آیا 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، جس نے انسانیت کو انسانیت کا حق بتایا، سمجھے، جس نے کفر کی تاریکی کو دور کیا، جس نے حق و باطل میں امتیاز پکا کر دیا، کہ جس کے نام، جس کی پیدائش کی خوشی سن کر، جس کے نام کو سن کر بت ہبل، سمجھے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد نہیں تھی، تو معلوم ہے نا وہ خانہ کعبہ کہ جو تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، سارے مسلمان اسی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ میں 160 بت نصب تھے۔ اب بتاؤ مسلمانوں کہ جس خانہ کعبہ کی تعمیر ہم سب کے بابا، تمام نبیوں کے بابا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا تھا، اور اسماعیل ذبیح اللہ نے بھی مدد کی تھی، اس خانہ کعبہ میں 160 نصب تھے۔ اب بتاؤ مسلمانوں کہ جس گھر میں بت ہو، کوئی مسلمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھے گا؟ ارے بولیے نا، نہیں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں یاد کرو کہ وہ خانہ کعبہ جو ابراہیم کا بھی قبلہ، تمام نبیوں کا بھی قبلہ ہے، اور اس خانہ کعبہ میں 160 نصب تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاریخ گواہ ہے کہ جیسے ہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے میں جلوہ گر ہوئے ہیں، تمام منہ کے بل بھر جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ بتوں سے پاک ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ آنے والا جو رسول آیا ہے اس کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ سبحان اللہ، نور، اور نور کا کام کیا ہے معلوم ہے؟ نور کا کام ہے یہ بلب روشنی بھی نور ہے، چاند کی روشنی بھی نور ہے، سورج کی روشنی بھی نور ہے، چراغ کی روشنی بھی نور ہے، اور لیکن یہ غلام محمد چیلنج کے ساتھ کہتا ہے جتنے بھی نور ہے، سبحان اللہ، ان تمام نوروں کو ایک طرف رکھو، اور مصطفیٰ جان رحمت کو جو اللہ نے نور العلا نور بنا کر پیدا فرمایا ہے، اس نور میں اور اس نور میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ سورج کو دیکھتے ہیں کہ جب پورب سے نکلتا ہے تو کیا اس سے پوری دنیا روشن ہوتی ہے؟ پورا دنیا ہوتی ہے، بلکہ اگر ہندوستان میں اگر سورج طلوع ہو رہا ہے
تو امریکہ میں اندھیرا رہتا. اگر امریکہ میں طلوع ہو رہا ہے سورج تو دوستو ہندوستان میں اندھیرا گویا سورج جو دنیا کو روشن کرتا ہے اس نور کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ جو بیک وقت پوری دنیا کو روشن کر دے، بیک وقت پوری دنیا کو چمکا دے. لیکن دوستو اے دھوبان کے مسلمانوں، رسول ہاشمی کا صدقہ کھانے والوں، یاد رکھنا جس رسول کی محبت میں آپ یہاں آئے ہو، جس رسول کی محبت میں آپ نے میلاد سجایا ہے، وہ رسول ایسا ویسا رسول نہیں ہے. اور میرے مصطفیٰ کا نور ایسا نور ہے کہ بیک وقت پوری دنیا کو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر. گویا اللہ مصطفیٰ کے نور میں اور سورج کی روشنی میں زمین و آسمان کا ایک فرق اور بیان کریں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ظاہر کو روشن کرتا ہے. سورج کی روشنی آپ کے جسم پر پڑے گی، آپ کے قلب کے اندر نہیں پڑ سکتی ہے، لیکن میرے آقا کا نور وہ نور ہے اللہ اکبر کہ جس نے ظاہر کو بھی روشن کیا ہے اور باطن کو بھی روشن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ظاہر کو بھی روشن کیا ہے اور باطن کو بھی روشن کیا ہے. جس کا قلب یعنی کفر و شرک کی تاریکیوں سے لبریز تھا، اس کے دل میں نور کی شعاع جلا کر اور اسے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ. نعرہ تکبیر. آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، آمد ہو رہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. آپ لوگ ادب کے ساتھ بیٹھیے. تو پتہ یہ چلا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور وہ نور ہے کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب کو رسول اعظم کے صدقے میں اگر ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول بھی دیا تو سب سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے ہمیں رسول بھی دیا تو سب سے اعلیٰ، اور کتاب بھی دیا تو سب سے اعلیٰ، اسلام بھی دیا تو سب سے اعلیٰ، اور گنہگار امتیوں کو بھی بنایا تو تمام. یہ آج کے اس اجلاس سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم اعلیٰ نبی کے اعلیٰ رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اعلیٰ اسلام کے ماننے والے ہیں، اعلیٰ کتاب پر ہمارا ایمان ہے. تو ہمارا کام بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، ہمارا کام بھی اعلیٰ ہونا چاہیے جس سے اللہ بھی خوش ہو جائے، مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے. اور جس انسان سے اللہ خوش ہو گیا ہے، رحمان خوش ہو گیا ہے اور رسول اللہ خوش ہو گئے ہیں، اللہ اس انسان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمایا ہے اور مرنے کے بعد بولیے نا. اس لیے اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ جن لوگوں نے بھی اس میلاد خوانی کو سجانے میں، رچانے میں، دامن سوکھ نے حصہ لیا ہے، اللہ ان کے جائز مقاصد کو پورا عطا فرمائے. اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کو کل جلوس محمدی میں بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.